کراچی میں یوم عاشور کے جلوس پر حملے کی دنیا نیوز کو خصوصی سی ٹی وی فوٹیج موصول ہوئی ہے، جس کے مطابق حملہ خودکش نہیں تھا بلکہ بم جلوس کے روٹ میں موجود ایک مقدس اوراق والے بکس میں نصب کیا گیا تھا۔ فوٹیج میں صاف نظر آ رہا ہے کہ بم دھماکے کے بعد لگائی جانے والی آگ منظم کارروائی کے نتیجے میں لگائی گئی۔ فائر بریگیڈ کی گاڑی جائے وقوع کے نزدیک ہونے کے باوجود نہیں پہنچ سکی۔ ایک منظم گروہ دستانے پہن کر فاسفورس اور کٹر پکڑ کر دکانوں کو آگ لگاتا رہا۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹی ناظم کراچی مصطفیٰ کمال۔ مصطفیٰ کمال صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا دنیا نیوز سے بات کرنے کے لیے۔ یہ بات آپ نے بھی بتائی اور یہ بات ہم نے فوٹیج کے ذریعے بھی دیکھی، یہ بات واضح ہے کہ جائے حادثہ پر 2 منٹ اور 30 سیکنڈ کے اندر اندر فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچ گئیں۔ سوال یہ ہے کہ رکاوٹ کیا تھی؟ آخر کس نے ان گاڑیوں کو بولٹن مارکیٹ تک وقت پر پہنچنے سے روکا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ یہ جو فوٹیج دکھا رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، میں اس وقت چونکہ اسکرین کے سامنے نہیں ہوں، لیکن یہ آپ نے جو بھی ساری چیزیں بتائیں یہ ہماری ہی جو ہے وہ ریلیز کی ہوئی فوٹیج ہیں، اور یہ ہماری ریلیز کی ہوئی فوٹیجیں ہمارے کمانڈ اینڈ کنٹرول سے ہیں، جو کہ ہم نے نشتر پارک سے لے کر ٹاور تک کو جو ہے وہ کور کیا ہوا ہے، جب ہمارے پاس یہاں پر نشتر پارک میں بامبنگ ہوئی تھی، سانحہ ہوا تھا۔ یہ کام دراصل جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اور پولیس کا ہے، یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم بنانا۔ سیکیورٹی میرے انڈر میں نہیں ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز پولیس جو ہے وہ مجھے رپورٹ نہیں کرتی، وزیر داخلہ کو اور چیف منسٹر کو رپورٹ کرتی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے شہر کے امن کی خاطر ان تمام چیزوں کو بروئے کار لے کر آئے، اور 9 اور 10 محرم کو سی سی پی او کراچی اور ایس ایس پی لیول کے لوگ ہمارے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں راؤنڈ دی کلاک بیٹھے ہیں، ہماری ریکویسٹ پہ، اس لیے کہ گراؤنڈ پہ ہم چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ٹیکنالوجی اپنی یہ جلوس کے شرکا کی سیفٹی کے لیے ہم نے پولیس کو استعمال کرنے کے لیے دیا، اور ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول روم سی پی ایل سی کے پاس اور سی سی پی او کراچی اور ایس ایس پی کے پاس جو ہے وہ کہ انڈر میں رہا، اور 2 دن ہم ان کی کمانڈ میں تھے۔ نا آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بولٹن مارکیٹ سے جو ہے وہ یہاں کیوں نہیں پہنچی اس جگہ پہ، تو آپ کو شاید وہ والی فوٹیجز آپ کے لوگوں نے نہیں دکھائی کہ جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جب ان فائر بریگیڈ وہاں پر پہنچی ہے تو اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس فائر بریگیڈ کے ساتھ اس کو آگ بجھانے نہیں دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر قبضہ کر لیا گیا ہے، اس کے شیشے توڑے جا رہے ہیں اور اس کے ڈرائیوروں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، رائٹ؟ یہ فوٹیج شاید آپ کو جو نہیں ملی۔ اور ایک بات بتا دوں آپ کو، یہ بولٹن مارکیٹ کے پاس جہاں پر یہ دکانیں جلی ہیں، بولٹن مارکیٹ پہ ہی میرے فائر اسٹیشن کا سینٹر ہے، سینٹر، اور جس سینٹر کے ساتھ جو ہے وہ بولٹن مارکیٹ کے بالکل برابر میں کھارادر تھانے کی دیوار سے دیوار جڑی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ بولٹن مارکیٹ کے فائر اسٹیشن کو آپ کو شاید یہ بھی فوٹیج نہیں ملی ہے، میں اس کو جلا دیا گیا ہے۔ بولٹن مارکیٹ کے فائر اسٹیشن میں سب سے پہلے آگ لگائی گئی اور برابر میں پولیس کا تھانہ موجود ہے وہاں پہ، اور پولیس جو ہے وہاں پر کھڑی ہوئی بھی دکھا رہے ہیں۔ اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو فائر بریگیڈ کو کہیں سے جانا نہیں تھا، کہیں سے اگر دور سے آتے اسٹیشنوں سے تو وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے تھے، اس لیے کہ وہاں پر لاکھوں لوگوں کا مجمع تھا۔ ہم تو ہر سال اپنی فائر بریگیڈ کی ٹیم، اپنی ریسکیو سروس کی ٹیم ہم ڈپلوائڈ کرتے ہیں، اسی جلوس کے راستے میں ڈپلوائڈ کرتے ہیں۔ جب ہی پہلے دھماکے کے 3 منٹ 32 سیکنڈ کے بعد پہلی فائر بریگیڈ وہاں پر پہنچتی ہے، اسی وجہ سے پہنچتی ہے کہ وہ وہاں پر ڈپلوائڈ تھی، اگر اسے کہیں سے دور سے آنا ہوتا تو وہ نہیں پہنچتی وہاں پر۔ نمبر 2، آپ کو شاید یہ بھی بتائیے کہ جو سٹی گورنمنٹ سیوک سینٹر، جو سٹی گورنمنٹ کا ہیڈ آفس ہے، سٹی گورنمنٹ کا جو ہیڈ آفس ہے، جو کہ کے ایم سی بلڈنگ کہلاتی ہے، جو کہ جہاں پہ کاؤنسل ہے، وہاں پر 17 فیومیگیشن مشین کھڑی ہوئی تھی ہماری گاڑیوں کے ساتھ، اس کو جلا دیا گیا۔ کے ایم سی کی بلڈنگ کو جو ہے وہ آگ لگا دی گئی۔ مصطفیٰ کمال صاحب، آپ کی بات سے بھی تو اسی بات کو تقویت مل رہی ہے کہ یہ سب ایک منظم کارروائی تھی، آخر کیوں فائر بریگیڈ کو نہیں پہنچنے دیا گیا؟ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ لا انفورسنگ ایجنسیز آپ کے تحت نہیں ہے، ماتحت نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس یقیناً اطلاعات ہوں گی، آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ آخر جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یہ تمام ایجنسیز لا انفورسنگ تھی کہاں پر؟ کیوں ان لوگوں کو روکا نہیں گیا؟ میں آپ کو جو ہے وہ بہت ہی مؤدبانہ جو ہے وہ ریکال کرواؤں، جناب وزیر داخلہ جو سندھ ہیں، ان کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے کل، اور ان کا جو ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اس کو میں ریکال کرا دوں کہ انہوں نے خود یہ بیان دے دیا ہے کہ 2 گھنٹے سے 2.5 گھنٹے تک پولیس اور رینجرز کو کارروائی نہیں کرنے دی گئی۔ یہ ایک ان کی اسٹریٹجی کا حصہ تھا
ان کا یہ خیال ہے کہ اگر پولیس کارروائی کرتی، رینجرز کارروائی کرتی تو یہ مجمع جو ہے وہ اور بفر جاتا اور یہ مجمع جو اور زیادہ نقصانات ہوتے. یہ پولیس کی اسٹریٹجی رہی. اب جب اب اندازہ لگائیں کہ جہاں پر پولیس، میرے پاس فوٹیجز ہیں جہاں پر پولیس جو ہے وہ بلاسٹ کے 7 منٹ کے بعد جو ہے وہ جائے وقوع سے جا رہی ہے، واپس جا رہی ہے، موبائلیں بھر بھر کر جو ہے وہ وہاں سے واپس جا رہے ہیں. تو جہاں پر پولیس اور رینجرز موجود نہیں ہو، جہاں پر پولیس اور رینجرز نے علاقہ خالی کر دیا ہو اور یہ پورا ایریا جو ہے وہ لوٹ مار اور جلاؤ گھیراؤ کرنے والوں کے ہینڈ اوور کر لیا گیا ہو، اور پولیس جس کو اپنی کامیابی بتا رہی ہے کہ یہ ہم ان کی کامیابی ہے، ان کی اسٹریٹجک پالیسی تھی، وہاں پر نہتے فائر بریگیڈ والے جب پہنچے ہیں تو ان کو جو ہے وہ آگ بجھانے کے لیے ان کو مارا پیٹا گیا ہے، ان کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا اور ان کی گاڑیوں پہ قبضہ کر لیا گیا. میرے پاس فوٹیجز موجود ہیں جس پہ ان کو وہاں پر آگ لگانے والوں نے آگ بجھانے نہیں دیا ہے. تو وہاں پر ڈیفینیٹلی ہمارے پاس فائر بریگیڈ والوں کے پاس کوئی گنیں نہیں ہوتی یا کوئی اس کے پاس کوئی ایسا اسٹاف نہیں ہوتا جو ایک طرف تو آگ بجھائے، دوسری طرف فائرنگ کرے اور جو ہے وہ لوگوں کو منتشر کرے. تو یہ وجوہات ہیں دا مومنٹ، اور ہم وہیں کھڑے رہے. میں خود بھی وہاں، آپ کو پتا ہے ڈی سی او کراچی اور کی گاڑی اسی سپاٹ پہ جلائی گئی ہے. ڈی سی او کراچی کی لینڈ کروزر ادھر جل رہی ہے. دیٹ مینس واٹ کہ ہم وہاں پر موجود تھے تو ہماری گاڑی جل رہی ہے نا وہاں پہ. اور کے ایم سی بلڈنگ کو، ہماری اپنے ہیڈ آفس کو آگ لگی ہوئی ہے. ہم تو اپنے ہیڈ آفس کو آگ بجھانے کے لیے تو جاتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب، ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تمام کارروائی ایک منظم کارروائی معلوم ہوتی ہے جس کا غالباً مقصد یہ تھا کہ بولٹن مارکیٹ کو خالی کرایا جائے، تو کیا یہ غلط کہا جاتا ہے؟ سر آپ کے پاس مجھے بڑا ویسے افسوس ہے اس بات کا کہ اس ملک میں اتنے سانحات ہوتے ہیں، کہیں پہ کانسپیریسی تھیوری نہیں استعمال کی جاتی. یہ کراچی کے لوگ ہی بہت ہی الو کے پٹھے ہیں کہ جن کی موت کے بعد بھی یہ کانسپیریسی تھیوری اختیار کی جاتی ہے کہ ہم اپنی مارکیٹوں میں اپنے ہاتھ سے آگ لگائیں گے اور اس کو نہیں جلنے دیں گے اس لیے کہ اس کو خالی کرانا تھی. لعنت ہے پاکستان کے تمام ان رہنماؤں پہ، لعنت بھیجتا ہوں میں تمام ان پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر جو یہ الزامات لگا رہے ہیں، ان کے لیے میں سے بھی، اور جو میڈیا والے بھی اگر یہ الزامات لگا رہے ہیں. اگر ہمیں خالی کرانی ہوتی تو ہمارے پاس اور بہت سارے طریقے تھے. اپنی مارکیٹوں میں اپنی ہب کو، بزنس ہب کو آگ لگائیں گے، ہم اس کو نہیں بجھائیں گے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے جا کر اسی مارکیٹ میں کام شروع کروا دیا ہے. وہاں پر وہ مارکیٹیں بننا شروع ہو گئی ہیں. تو اگر ان کو ڈھانا ہوتا تو میں اس مارکیٹوں میں آگ لگواتا. لعنت بھیجتا ہوں میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کے اوپر، لعنت بھیجتا ہوں میں تمام اینکرز کے اوپر، لعنت بھیجتا ہوں پاکستان کے تمام ان لوگوں کے اوپر جو ہم ہی مرے ہیں، ہم ہی جلے ہیں اور ہمارے اوپر ہی کانسپیریسی تھیوری جو اپنا رہے ہیں. پاکستان میں روزانہ بم دھماکے ہوتے ہیں. کسی بھی جگہ پہ آج تک کسی نے یہ کانسپیریسی تھیوری نہیں اپنائی کہ جلانے والا میرا شہر جلا ہے، میرے لوگ مرے اور ہم پر یہ الزام لگا رہے ہیں الو کے پٹے. بہت شکریہ مصطفیٰ کمال، سٹی ناظم کراچی ہم سے بات کر رہے تھے، اور انہوں نے بار بار یہ بات کہی کہ وہ ایسے تمام سیاسی قائدین اور ایسی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہوں پر لعنت بھیجتے ہیں جو کراچی میں اس افسوسناک واقعے کے ہو جانے کے بعد بھی کانسپیریسی تھیوری کا سہارا لیتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ مارکیٹوں کو آگ لگانے والے وہیں کے لوگ تھے، مارکیٹوں کو خالی کرانے کے ہمارے پاس اور بہت سے طریقے موجود ہیں.